میں پہلا خطبہ سننے کو ملتا ہے حضرت پطرس رسول سے، جو آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے۔ وہ اعمال کی کتاب دوسرے باب اور اس کی 33 سے 36 آیات میں بڑی خوبصورتی سے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے مسیح کو خداوند بھی ثابت کرتا ہے اور مسیح بھی ثابت کرتا ہے۔ آئیں ہم پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، یہوہ نے میرے ادونائی سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ زبور 110 اس کی پہلی آیت یہاں پر پطرس کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے، یہوہ نے اسے، یسوع کو جس سے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ اب اس ساری ڈسکشن میں ہم 3 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات ہے یسوع مسیح کا سوال کرنے کا مقصد ان 4 فرقوں کو بتانا کہ وہ کون ہے۔ دوسرا، یسوع مسیح کے سوال کرنے کا مقصد ان کو پھنسانا نہیں بلکہ انہیں زندگی کی باتوں کی طرف دعوت دینا ہے۔ تیسرا، یسوع مسیح یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کے اندر انہوں نے مسیح کو رد کر دیا، اور یہ رد کیا جانا یسایہ 53 باب کے مطابق ہے۔ یہ رد کیا جانا مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کے مطابق مسیح نے پہلے بتا دیا۔ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع بے شک حضرت داؤد کی نسل سے ہیں، اور یہ وعدہ حضرت داؤد کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اسی لیے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کو، جب پہلے باب کی پہلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ انجیل مقدس کھلتی ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح یسوع ابن داؤد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نبوت کے بارے میں اشارہ۔ اور جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابن داؤد ہے، تو دوسرا سیموئیل اس کے 7ویں باب میں واضح طور پر اس بات کی بھی دلیل دی گئی ہے کہ مسیح دراصل خدا کا بیٹا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے خدا کے بیٹے کی جو لقب ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ کلام مقدس، توریت، زبور اور صحائف انبیاء میں پایا گیا ہے۔ زبور 2 میں اس بات کی ہمیں تصدیق ملتی ہے۔ ہم اس بات کو دوبارہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع بطور بشر وہ داؤد کا بیٹا ہے، لیکن مسیح یسوع بطور خداوند اپنی الوہیت کے سبب سے وہ داؤد کا خداوند ہے۔ آئیں